बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं स्पेशल ट्रांसमिशन अदम एतमाद के हवाले से जारी है। पाकिस्तान के अंदर एक सियासी तलातुम बरपा है जहां अपोजिशन ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा रखी है जिसके ऊपर वोटिंग एतवार के रोज़ होगी और अपोजिशन का नंबर काफ़ी साइजेबल है और डिसाइसिव फिगर है अपोजिशन के पास। लेकिन साथ ही साथ एज वी अप्रोच टूवर्ड्स दैट डे बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इमरान खान साहब ने आज अब से कुछ देर पहले एक इंटरव्यू दिया अरशद शरीफ साहब को। बहुत सी बातें की इमरान खान साहब ने और जैसे जैसे ये बातें उन्होंने की उससे पहले और उसकी बात को अगर कॉन्टेक्स्ट को आप जोड़ें तो ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो कि आपको भी यानी आप बहसियत एक आम पाकिस्तानी के भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, कभी कहा जाता है, कभी हुकूमत ये कहती है, ज़राई ये बताते हैं कि शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब या जरदारी साहब इन पे बगावत के मुकदमे बना दिए जाएं, इन्हें अरेस्ट कर लिया जाए। क्या ये एक मुस्बत रवैया है हुकूमत के अंदर से ही लोग या कानूनी टीम हुकूमत की ये कहती है कि ऐसा करने से ये बैकफायर कर जाएगा, इसकी कोई अहमियत नहीं है और नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि उन्हें कल कलमदान दिया जा रहा है, वजारत कानून का भी उनके पास ये जिम्मेदारी होगी और वो शहबाज शरीफ साहब की बेल कैंसिलेशन के लिए मूव करेंगे फौरी तौर पर। और उनका ख्याल यह है कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं बन जाएंगे। हाँ, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, संडे को वोट आउट होंगे अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तो उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने भी एतमाद का वोट लेना है। बट द फैक्ट रिमेन्स कि क्या इस पूरे टर्मोइल के अंदर, इस सियासी टर्मोइल के अंदर जो आज अनसर्टेनिटी हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है, इससे बेनिफिट कौन कर रहा है, इसका नुकसान किसको ज़्यादा हो रहा है। अगर हम मईशत की बात करते हैं तो आप देख लीजिए इस वक्त क्या सूरत हाल है। और एक और बात आपको जहन में रखनी चाहिए कि इमरान खान साहब ने, जैसे आप स्प्रिंग बोर्ड को या स्प्रिंग को दबा रखते हैं, ऐसे इस हुकूमत ने दबाया हुआ है पेट्रोलियम प्राइसेस को। क्योंकि ज़राई ये बताते हैं कि जो समरी मूव की गई थी उसके मुताबिक तो इस वक्त डीजल और पेट्रोल दोनों 200 रुपए पर लीटर से ऊपर होने चाहिए, लेकिन हुकूमत ने इस स्प्रिंग को अभी तक दबाया हुआ है। वंस इमरान खान साहब अगर तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में वज़ीर आज़म नहीं रहते, उस वक्त क्या सूरत हाल होगी। और साथ ही साथ इमरान खान साहब ने, जिसके बारे में बारहा कहा जाता रहा कि पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, उसको सियासत के अंदर नहीं धकेलना चाहिए, इमरान खान साहब ने इस इंटरव्यू के अंदर आज खुद ही कहा कि उनके पास इस्टेब्लिशमेंट आई और उन्होंने क्या कहा, सुनिए। प्राइम मिनिस्टर साहब, अपोजिशन जमातों का मैसेंजर कौन था जो ये मैसेज लेके आया कि वज़ीर आज़म साहब आप इस्तीफ़ा दे दें? नहीं, उन्होंने ऑप्शंस दी थी मुझे और वो ऑब्वियसली हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने ऑफ़र दी कि जी 3 चीज़ें हैं, या आप अदम एतमाद का वोट चले जाएं, या आप इस्तीफ़ा दे दें, और या इलेक्शन। हमने कहा इलेक्शन सबसे बेहतर तरीका है, इस्तीफ़ा मैं कभी सोच भी नहीं सकता। और अदम एतमाद वोट का मतलब ये कि मैं तो बिलीव करता हूँ कि आखिरी मिनट तक लड़ूंगा। दिलचस्प बात यह है, इमरान खान साहब के सामने ये 3 ऑप्शंस रखी गई। बारहा हर किसी ने चलाया कि इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया था जनाब नदीम मलिक साहब को, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, और इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर कोई मुझसे इस्तीफ़ा मांगेगा या मेरे सामने ये बात करेगा तो मैं तो उसका इस्तीफ़ा मांग लूँगा। सवाल जो था अरशद शरीफ साहब का भी वो ये कि जी अपोजिशन के मैसेंजर बने। तो इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उनके पास ये पैगाम लेकर आई थी, जबकि इस्टेब्लिशमेंट के जो ज़राए हैं, बड़े आला अस्करी ज़राए, वो ये कहते हैं, और मुस्तनद बात है, इसकी बहुत सारी शवाहिद मिल सकते हैं, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ियों के पास भी हैं, इस खाकसार के पास भी हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत मदद मांग रही थी कि हम इस दलदल में फंसे हुए हैं, हाउ कैन यू हेल्प अस आउट, हाउ कैन यू गेट अस आउट ऑफ दिस। सो अगर देखा जाए तो नदीम मलिक साहब को जो इमरान खान साहब ने कहा था, क्या उसकी अहमियत आज नहीं बनती? क्या फरमा रहे थे उस वक्त, सुनिए। मैं अब प्रोग्राम देख रहा जी, मुझे वो फौज ने आके जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कहा रिजाइन करो। भाई आप प्राइम मिनिस्टर थे, उसकी जरूरत है आपको कहने की? आप सीधा टेक ऑन करें उनको। अगर आपको इमरान खान को यही कॉल आए कि इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आप स्टेप डाउन करें, इस्तीफा दें, तो आप क्या करेंगे? मैं इमीडिएटली उसका इस्तीफा डिमांड करूं। भाई मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, आप सैक करेंगे उन्हें? किसकी जरूरत है मुझे आके कहे मैं डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हूँ? किसकी जरूरत है मुझे कहे? वाकई किसी की जरूरत होनी नहीं चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब ने खुद कह दिया कि उनके पास ये ऑप्शंस आई थी।
ایک اور بات جو کہ کانٹرڈکشن ہے، اپنے مہمانوں کے پاس جانے سے پہلے میں یہ ایک تضاد آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. آپ سے تقریباً 10-15 روز قبل جب عمران خان صاحب تحریک عدم اعتماد کی بات کر رہے تھے اور وہ فرما رہے تھے بحیثیت وزیر اعظم کہ وہ یہ تحریک عدم اعتماد کیوں آئی ہے، تو عمران خان صاحب کیا فرما رہے تھے، ذرا سنیے. انہوں نے میرے لیے اتنا میرے اوپر احسان کیا ہے کہ میں ان کو اب برا بھلا نہیں کہنے لگا. یہ اللہ کا خاص کرم ہوا ہے اس ملک پہ کہ یہ تینوں اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے فیصلہ کیا عدم اعتماد کی تحریک کرنے کا. میں نے اس دن، آپ یقین کریں، میں نے اللہ سے 2 نفل مانگ کے شکریہ ادا کیا. یہ کپتان کے ٹریپ میں آ گئے ہیں. میں یہ پیشن گوئی کرتا ہوں کہ یہ صرف عدم اعتماد ان کی فیل نہیں ہوگی، ان کی 2023 کی الیکشن بھی گئی. دلچسپ ہے نا، یقینی طور پر دلچسپ ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی حکومت کے مطابق 7 تاریخ کو ان کو یہ مراسلہ، یہ ڈاکیومنٹ، یہ ڈیمارچ موصول ہو چکا تھا جس میں کہ ایک بین الاقوامی سازش تھی عمران خان صاحب کے خلاف، اور 15 تاریخ کو وہ کہہ رہے ہیں میری دعا سے یہ ٹریپ میں میرے آ گئے ہیں اور یہ لے آئے ہیں، میری تو اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی ہے. تو یہ واضح تضاد آپ کے سامنے ہے. کون سچ بول رہا ہے، کون دروغ گوئی کر رہا ہے، اس کا فیصلہ آپ کریں گے، پاکستان کے عوام کریں گے. فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت اس وقت مشکل میں ہے. سنڈے کو وہ پل آف کر سکتے ہیں کوئی نئی چیز یا کوئی نیا سٹنٹ، تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن ابھی بھی وہ کہتے ہیں میں سرپرائز دے سکتا ہوں. مین وائل ایز وی سپیک پنجاب کے اندر بھی ایک بڑی دلچسپ صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون اور اپوزیشن کے متفقہ کینڈیڈیٹ ہیں حمزہ شہباز شریف صاحب، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے نامزد کردہ امیدوار ہیں جناب پرویز الہی صاحب. دونوں کے حوالے سے کل 11 بجے پنجاب اسمبلی کے اندر ووٹنگ ہوگی وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے کے لیے، اور ایک ٹف کمپٹیشن ہے. پاکستان مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ ہم ایزیلی حمزہ شہباز شریف صاحب کو بنا جائیں گے، کیونکہ 186 کے ممبران چاہیے اور 190 سے اوپر ہمارے ممبران، یا ٹوٹل ہمیں جو اسٹرینتھ حاصل ہوگی. جبکہ پرویز الہی صاحب کے لوگ بھی بہت متحرک ہیں. مونس الہی صاحب کی ایز وی سپیک ملاقاتیں ہو رہی ہیں ترین صاحب کے گروپ کے لوگوں سے، کوشش کی جا رہی ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ ترین صاحب سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی گئی ہے، پرویز الہی صاحب کی جانب سے، اور بڑے مصدقہ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کی کال ابھی تک تھرو نہیں ہوئی جہانگیر خان ترین صاحب سے. ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ جہانگیر خان ترین صاحب کی ملاقات اسحاق ڈار صاحب سے لندن میں ہوئی ہے اور بڑی طویل ملاقات ہوئی ہے. کیا جہانگیر ترین صاحب کا گروپ اور علیم خان صاحب اور ان کے ساتھی پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار حمزہ شہباز شریف کا کل ساتھ دیں گے، یا پرویز الہی صاحب آسانی سے وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائیں گے؟ کل بہت اہم ہے. بٹ ایز وی اسپیک دیر از اے لاٹ دیٹ از بینگ ڈیولپڈ ان پالیٹکس ان پاکستان. میں اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دیتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں جاوید لطیف صاحب، MNA ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. میاں صاحب کو ہم اس لیے بلاتے ہیں کہ کیونکہ میاں صاحب اس وقت فورٹ رنر ہیں ان کی جماعت. شہباز شریف صاحب کینڈیڈیٹ ہیں متحدہ اپوزیشن کے پرائم منسٹرشپ کے لیے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عاصمہ شرائع صاحبہ، ملک کی ممتاز صحافی ہیں، آج نیوز پر اپنا پرائم ٹائم میں پروگرام کرتی ہیں. بہت شکریہ آپ کا بھی. اور جناب ارشاد بھٹی صاحب، the one and only ارشاد بھٹی صاحب کو تو آپ جانتے ہیں، ان کے تجزیے سے محظوظ بھی ہوتے ہیں، انجوائے بھی کرتے ہیں، اور بھٹی صاحب بڑی کھڑاک کے بات کرتے ہیں. بھٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ. سب سے پہلے میاں جاوید لطیف صاحب، کل کوئی سرپرائز ہونے والا ہے پنجاب اسمبلی میں؟ حمزہ شہباز شریف صاحب بن رہے ہیں وزیر اعلیٰ یا بہت ٹف کمپٹیشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ منیب. لیکن میری اطلاع کے مطابق کل نہیں پرسوں ہو رہا ہے الیکشن پنجاب میں بھی. ٹھیک ہے. مجھے جو بتایا گیا ابھی تھوڑی دیر پہلے ترین صاحب کے لوگ کہہ رہے تھے کل 11 بجے ووٹنگ ہے. اچھا نہیں، میں ابھی راستے میں تھا تو مجھے یہ اطلاع ہو سکتا ہے کل ہے یا پرسوں. ٹھیک ہے. لیکن نیت کا آپ دیکھ لیں کہ کتنی جلدی اور کس طرح عالمی سازش ہو رہی ہے کہ پنجاب میں ٹائم بھی نہیں دیا جا رہا، اور عالمی سازش جو ہے یہاں کام کر رہی ہے پنجاب میں. وہ اسی طرح کام کر رہی ہے جس طرح ابھی آپ نے ایک کلپ سنوایا ایک چینل کے حوالے سے جو بات کی جا رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ میرے پاس آئی اپوزیشن کی خواہش پر. اسی چینل پہ وسیم بدامی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ وضاحت آ گئی ہے عسکری حلقوں سے کہ بلایا پرائم منسٹر ہاؤس کے لوگوں نے تھا اور ان کی خواہش تھی کہ اپوزیشن سے بات کی جائے. ٹھیک. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ کس حد تک جا کے موصوف جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں. اور اسی طرح ایک کلپ آپ نے اور سنوایا ندیم ملک صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے فرمایا کہ جناب میرے پہ بڑا احسان کیا کہ اپوزیشن کو اکٹھا کر کے عدم اعتماد لانے کے لیے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ عالمی سازش جو ہے
وہ تو اپوزیشن کو ٹریپ کرنے کے لیے استعمال ہوئی. عالمی سازش تو پھر عمران خان کے خلاف نہیں، بقول عمران خان وہ تو اپوزیشن کے خلاف ہوئی. اسی طرح باتیں بہت منیب ہو رہی ہیں، جس طرح کہا جا رہا ہے کہ غداری کے مقدمات، اور جس طرح ایک بات اور بھی کی جا رہی ہے، اور یہ اسپیکر صاحب کو کہا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ جناب آپ اتوار کے دن جب ووٹنگ کا دن ہو تو آپ بات کریں وہاں، یہ کہہ کر اجلاس ملتوی کریں کہ جناب وہ خط جو ہے وہ نیشنل سیکورٹی کے اجلاس میں ڈسکس ہوا ہے، اب ہم سپریم کورٹ سے اس کا فیصلہ لیں گے، جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ آ جائے اس وقت تک اس پہ ووٹنگ نہیں کروائی جا سکتی. میں صرف اتنا کہوں گا کہ اسپیکر صاحب اپنی ذاتی کوئی قانونی ٹیم سے مشورہ کر لیں. آرٹیکل 6 جو ہے وہ صرف وردی والوں پر نہیں لگتا، آئین توڑے کوئی بھی تو آرٹیکل 6 کی زد میں آتا ہے. عمران خان صاحب تو آپ پر بھی، آپ کے لیڈران پہ بھی لگوانا چاہ رہے ہیں آرٹیکل 6، بٹ چلیں آپ یہ کہہ رہے ہیں اب حمزہ شہباز صاحب اب کل ہوتی ہے ووٹنگ یا پرسوں ہوتی ہے، متضاد اطلاعات ہیں، لیکن آپ اس بات کا جواب دیں، آپ کمفرٹیبل ہیں پنجاب میں یا نیک ٹو نیک ہے؟ میاں صاحب دل تے ہاتھ رکھ کے دسو نا. میں دل پہ بھی ہاتھ رکھ لیتا ہوں، دوسری طرف ویسے ہاتھ رکھ لیتا ہوں، مگر میں آپ کو یہ ضرور کہہ دیتا ہوں کہ پائیر نے بڑی غلطی کی تھی ہے. آپ یہ دیکھیں، اچھا پائیر مطلب جو پرویز الہی صاحب غلطی کی تھی ہے، پرویز الہی صاحب عالمی سازش کو کام کر گئی ہے. اچھا کہ ورنہ ادھر سے باعزت طریقے سے جو متحدہ اپوزیشن کی طرف سے آفر ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اگر وہیں کھڑے رہتے تو عزت میں بھی، وقار میں بھی، اور نہیں بڑو تسی انہوں نے ٹائم نہیں سی دینا نا، 2-3-4 مہینے واسطے انہوں نے کی وزارت اعلیٰ لینی چاہیے. چلیں ان کا یہ موقف بھی ہے اور شاید وہ کہتے ہیں ہون کیڑی اگے چلی جانی ہے. چلیں اب کیا پتا چلی جائے. میاں صاحب آپ نے تو ویسے ہی ان کا کوئی سیاسی مستقبل کے اوپر لگتا ہے ڈکا لگایا ہوا ہے. بٹ میں ذرا بھٹی صاحب ایک مجھے ذرا تھوڑی سی بات بتائیں. وزیراعظم پاکستان آج فرما رہے تھے، اب یہ آن ایئر میں کہہ سکتا ہوں، ود کانفیڈنس کہہ سکتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کے بڑے تعلقات ہیں، آپ کی بڑی انگریس ہے، بڑے اچھے تعلقات ہیں، آپ کے عسکری ذرائع بڑے سٹرونگ ہیں. مجھے بتائیں کیا آپ بھی اس بات کو کنفرم کر سکتے ہیں کہ مدد وزیر اعظم ہاؤس نے مانگی تھی اور کوئی خود سے میاں پرائم منسٹر صاحب کے پاس نہیں گیا آپشنز لے کر؟ جی بالکل میں کنفرم کر سکتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عسکری ذرائع کو کیا پڑی تھی کہ اس پورے معاملے میں آنے کی. ٹھیک ہے، یعنی کیوں آتے، کیا وجہ کیا تھی، کہ کوئی ایسا کوئی مسئلہ ہو گیا تھا؟ نہیں، یہ حکومت نے کہا تھا. حکومت نے پھر جب اس کے بعد ان کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم کی عسکری قیادت سے، پھر اس کے بعد 3 آپشن جیسے وہ اب آ چکے ہیں سامنے، ڈسکس ہوئے کہ طریقِ عدم اعتماد کو فیس کریں یا ارلی الیکشن یا پھر وہ تیسرا آپشن. تو تینوں آپشنز پہ ہوئی تو وہ ارلی الیکشن کی طرف جانا چاہ رہے تھے کہ اگر اپوزیشن طریقے عدم اعتماد واپس لے لے تو وہ ارلی الیکشن کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پھر وہ اپوزیشن کی طرف یہ بات گئی جو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس پہ نہیں، ہماری ایک عدم اعتماد ٹیبل ہے وہ اس کو فیس کریں. ٹھیک ہے، اور اگر ہاں استعفیٰ دینا چاہتے ہیں تو وہ دے لیں، یہی ایک رستہ ہے. تو ہے. یہ حکومت کی طرف سے تھا. جو اب تک باقی مجھے نہیں پتا کہ کیوں عمران خان صاحب نے ایسا کہا ہے کہ نہیں ان کی طرف سے تھا. مطلب جو مجھے ظاہری بات ہے، ہر کسی کے سوال کرنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، کہ وہ امپریشن یہ ملا کہ واقعی میاں جاوید لطیف صاحب نے کسی کو یا پوری اپوزیشن نے میسنجر بنا کے بھیجا کہ جناب ساڑی مہربانی کرو پرائم منسٹر صاحب تک ساڑا پیغام لے جاؤ. مطلب یہ بات پھر آپ بھی جاوید لطیف صاحب کی یا اپوزیشن کی نمائندگی کر رہے ہیں. جاوید لطیف صاحب آج ان کی ٹی شرٹ نہیں دیکھی، کلر نہیں دیکھا. آپ کو جلانے کے لیے 3.5 سال انہوں نے کالے کپڑے پہنے، سوگ منایا ہمارے ساتھ. اور آج کالے کپڑے بھٹی صاحب نے پہنے ہوئے ہیں. رات تقریباً 11:20 کا وقت ہے اور بھٹی صاحب جو ہیں آج بڑے بلکہ زبردست کلر کمبینیشن ہے. ہماری بہن آسمہ شرازی صاحبہ نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے، میاں صاحب نے لال رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی ہے، بھٹی صاحب نے اگر بہت برا نہ منائے تو کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. یہ بس سوگ والی گالی ہے ویسے بھٹی صاحب. اس کی وجہ نہیں، نکی باجی میں دیکھیں نا، میرا تو بنتا ہے کالے کپڑے پہننا، لیکن
निक्की बाजी अभी भी कहती हैं कि सुलह सफाई नाल काम कर लो। वाइट नहीं, वो अभी बताएंगी कि वो क्या कह रहे हैं ना मुनीब। जी जी मुनीब, मेरी छोटी बहन जो आसमा ने कलर पहना है ना जी, वाइट, वो अमन की निशानी है। हाँ, वो ये हर कह रही तरफ है, वो बिल्कुल कह रही अमन है। ही अमन है। नहीं, वो अमन ही अमन है या नहीं, वो उनके तज्जिये से भी पता चल जाएगा। आसमा शराई साहबा, ये जो खबरें आ रही थी कि बड़े जिसे कहते हैं ना एग्रेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, होना भी चाहिए इमरान खान साहब की खुद, क्योंकि एग्रेसिव तबीयत है। ऑन अ वेरी सीरियस नोट कि जी गद्दारी के मुकदमे कर दें। अब ये जो परवेज़ खटक साहब की ऑडियो भी आ रही है, आ चुकी है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी बंदे इकट्ठे करने हैं, और असेंबली के बाद, नेशनल असेंबली के बाद महमूद खान साहब कह रहे हैं ये तो जहाद है, इसमें सब जायज़ है। और वो ये इतना एग्रेशन जो फैल रहा है, ये मामला जाएगा किधर? बिकॉज कहते हैं कुछ ऐसा है जो नज़र आ रहा है और कुछ ऐसा है जो हमें नज़र नहीं भी आ रहा, बहुत कुछ और भी हो रहा है। उसकी तरफ आपका तज्जिया क्या कहता है? जी बहुत शुक्रिया मुनीब। मैं देख नहीं पा रही इस वक्त भट्टी साहब को स्याह लिबास में और जावेद लतीफ़ साहब को सुर्ख लिबास में, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक सोग है और एक जो है वो इनकलाब की निशानी, इतने आपको इनकलाब का रंग कम कहते हैं। मियां साहब ने इनकलाब ते ना रहना, सफ़ेद रंग जो है वो अमन है। तो मैं अमन की बात करूंगी। जो बातें आप कर रहे हैं, जो बात आप बता रहे हैं, बिल्कुल जाहिर है कि जो हमने तो महमूद खान साहब का ऑडियो टेप भी सुना है, परवेज़ खटक साहब की बात भी सुनी है, और जिस तरह से फवाद चौधरी साहब गद्दारी की बात कर रहे हैं या ज़मानतें कैंसिल करने की बात कर रहे हैं वो शहबाज शरीफ साहब की, तो ये सारे ऑप्शंस जो हमारी इत्तला है वो आज प्राइम मिनिस्टर ने अटॉर्नी जनरल से ये तलब किए थे और उनसे ये राय मांगी थी कि इसके ऊपर क्या किया जा सकता है। हमारी इत्तला है कि उनको ये बताया गया था, उनके जो बहुत खैर खा हैं, कि आप ऐसा मत करें, और उसकी वजह यह है कि एक अमन पसंद शहरी के तौर पे एक स्मूथ ट्रांजिशन और एक कॉन्स्टिट्यूशनल काम जो है उसी के मुताबिक होना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये ऑप्शंस इस वक्त भी जो है वो टेबल पे प्राइम मिनिस्टर के मौजूद हैं। मेरा अपना ये ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक बड़ी सियासी जमात के कायद हैं, रहनुमा हैं, रहबर हैं, और वो बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे कि अपने पॉलिटिकल एक सियासी आपके ख्याल में इमरान खान साहब अब भी क्या कर सकते हैं? उसके अंदर कोई ऐसा काम साहब, आप इमरान खान साहब को बैसियत एक साफी जानती हैं, मुझे बताएं कि इमरान खान साहब क्या कर सकते हैं? वो आप भी कह रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा सरप्राइज आपको संडे को भी आ सकता है, तो ये सरप्राइजेस जो पहले आना था उसने तो खैर बहुत से लोगों को मायूस कर दिया था, अब क्या सरप्राइज आ सकता है मुमकिन तौर पर हुकूमत की जानिब से, जनाब इमरान खान की जानिब से? देखिए, आज जो उनका ARY पे इंटरव्यू था उस पर तो उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ को डी नोटिफाई करने वाली बातें बिल्कुल गलत थी। तो इसका तो मतलब है कि ऐसा कोई काम जो है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं करेंगे। अगर उन्होंने खुद ही कह दिया कि मेरे बारे में नून लीग ने फैलाई थी ये बातें, तो ऐसा कोई काम नहीं होगा। और जो सरप्राइज़ है, वैसे पता नहीं, पहले एक लेटर निकला था जो कि 7 दिन की एक शब व रोज़ मेहनत के बाद कि वो कोई सरप्राइज़ आएगा, कोई तुरुप का पत्ता आएगा। और अभी मैं कामरान खान साहब का सुन रही थी, वो भी कह रहे थे कि कोई तुरुप का पत्ता वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो क्या हो सकता है? वो ये तुरुप का पत्ता कि वो कोई इमरजेंसी लगा सकते हैं, कोई सूरत हाल ख़राब हो के उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की किसी चीज़ के ऊपर जो है जाना चाहिए। ऑप्शंस उनके पास मौजूद हैं, लेकिन उनकी इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है कि जब उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ चुकी है और उनकी अपनी एक जो हैसियत है वो चैलेंज हो चुकी हुई है, उनकी जो अक्सरियत है वो इसके पास, ठीक है, वोट आउट जिस दिन जब तक वो नहीं होंगे, हम ये नहीं कह सकते कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन उनके अपने इख्तियारात कितने हैं। आपका अंदाजा देखिए, आसमा शराई साहबा, आपका अंदाजा क्या कहते हैं? देखिए, मैं अब ये इनसेंसिटिव नहीं हो रहा, फॉरेन कॉन्स्पिरेसी कार्ड वो इस्तेमाल कर चुके हैं, कत्ल की साजिश वाला कार्ड, अब आज उन्होंने कहा जी मुझे मेरी जान को ख़तरा है, कत्ल वाला मामला भी वो आगे जा चुका है। अब उन्होंने इल्ज़ाम मतलब या उनका ख़दशा है कि मियां जावेद लतीफ़ साहब और बाकी अपोजिशन उनकी अहलिया की सहेली के हवाले से वो इल्ज़ामात लगाएंगे, केसेस बनाएंगे। उन्होंने कहा कोई मेरी कोई ऑडियो या कोई ऐसी चीज़ निकाल लेंगे और मेरी ज़ात पर कीचड़ उछाला जाएगा। ये तो उन्होंने खदशात का इजहार कर दिया, मैं मियां साहब से पूछूंगा, लेकिन और क्या है? एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड? मुझे तो समझ में नहीं आता सिवाय इसके कि इमरजेंसी लगाएं या वो तुरप का पत्ता जो डी नोटिफाई करने की सूरत में वो कर दें। मतलब ये एक तुरप का पत्ता उनके हाथ में हो सकता है। और अमन व अमान की सूरत हाल, क्योंकि देखिए इस वक्त मैं एक ज़रूर बात ये मुनीब ज़रूर कहना चाहती हूँ कि
इस वक्त अगर आपका वजीर दिफा जो ये बात कह रहा है कि आप बाहर निकलें और अपनी जो सूरत हाल है उसको संभालें और अपनी यकजहती का, अब अगर आपका प्लानिंग का मिनिस्टर जो है वो ये कह रहा है कि लोगों को बाहर निकलना है, और उन्होंने अभी जो थोड़ी देर पहले असद उमर साहब ने मुहाजिरों के बारे में स्टेटमेंट दिया है, मतलब आप सोचें कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम वज़रा जो हुकूमत का इस वक्त तक हिस्सा है, अगर वो इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और CM KPK जो है वो लोगों को कह रहे हैं कि जो गद्दार हैं उनके घरों के बाहर इकट्ठे हों और नारे लगाएं, तो आप बताइए कि लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में एग्जैक्टली ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है, एग्जैक्टली ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी के ऊपर इस सूरत हाल में कौन कितना न्यूट्रल रह सकता है और कौन कितना न्यूट्रल रह सकता है? वैसे न्यूट्रल को तो, ये बहुत बड़ा सवाल, लफ्ज न्यूट्रल को भी जनाब इमरान खान ने तो बदनामी कर दिया है उस गरीब लफ्ज को, तो उसके भी अब नए सिरे से तर्जुमे इंटरप्रिटेशन होंगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने बहसीयत वज़ीर आज़म उसको एक नया नाम दे दिया है। हालात संगीन इसलिए है क्योंकि जब हुकूमत वक्त खुद अपने लोगों को कह रही है कि आप लोग ऐसे लोग जिनको वो गद्दार गर्दान रहे हैं उनके घरों के बाहर जाएं, एहतजाज करें। इस्लामाबाद में इमरान खान साहब चाहते हैं, उनकी जमात चाहती है कि इतवार के रोज़ जब वोटिंग होनी है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे, तो 1 लाख बंदा हो, और वो 1 लाख ना भी हो, उनके वर्कर्स तो बहुत मोटिवेटेड हैं इमरान खान साहब के, और इमरान खान साहब की फॉलोइंग भी है। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट भी है इसका, क्योंकि इमरान खान साहब ने दूसरे मरहले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्दियाती इंतखाब स्वीप किया है, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब यह है कि उनकी सियासत अभी भी रेलेवेंट है, लेकिन ये डेस्परेशन हुक्मरान जमात में क्यों है? इक़्तिदार में रहना या इक़्तिदार का चले जाना कोई अचंभे की बात नहीं है, लेकिन ये डेस्परेशन क्यों है, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। बात साथ रही है। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जियो न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही है जी अदम एतमाद के हवाले से। मियां जावेद लतीफ़ साहब, मैं इसलिए आपके पास, अब ये सवाल ऐसा है, इसकी हसास नौइयत है, लेकिन इमरान खान साहब ने इस बात का जिक्र आज किया है अरशद शरीफ साहब को इंटरव्यू देते हुए कि उनको जो खदशात हैं और आप लोग बड़ी गैर अखलाकी अपोजिशन कर सकते हैं, वो क्या फरमा रहे हैं, ज़रा सुन लीजिए। मेरी जान को भी खतरा है। कैरेक्टर असैसिनेशन अलहदा कैंपेन उन्होंने तैयार की हुई है। आप देखेंगे ये हर किस्म की गलत किस्म की बातें करेंगे, और मेरे ऊपर खैर ये मुझे तो कौम 45 साल से जानती है। मेरी बीवी पे करेंगे, उसकी दोस्त फरा, उसके अगेंस्ट पूरी कैंपेन करेंगे, आपके सामने अभी आएगी। इसके अलावा सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में उन्होंने कहा कि ये हर तरह की गैर अखलाकी हरकत कर सकते हैं, कोई ऑडियो टेप्स या कोई वीडियो है, जो भी हो सकता है। वज़ीर आज़म के खदशात अपनी जगह पर हैं, पर मियां जावेद लतीफ़ साहब, इस हद तक बसद एहतराम गिर जाएगी अपोजिशन कि आप इस हद तक ज़ाती किस्म के हमले इमरान खान साहब पर करने जा रहे हैं? हाँ, मनीब, बात यह है कि मेरी बहन है आसमा बैठी हुई है, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अपोजिशन में होते हुए इमरान खान साहब का रवैया क्या था। वो कहा नहीं करते थे कि सिविल नाफरमानी, वो कहा नहीं करते थे कि गैस बिजली के बिल जलाओ, वो कहा नहीं करते थे कि हुंडी के ज़रिए पैसा भेजो। अच्छा। वो कहा नहीं करते थे और करके नहीं दिखाया था PTV पर हमला, असेंबली पर हमला, और उस वक्त कहा नहीं करते थे मैं इस असेंबली पर लानत भेजता हूँ। और आज आप देखें कि उसी तरह उकसा नहीं रहे हुकूमत में होते हुए लोगों को कि आप आएँ, हमलावर हों लोगों के घरों पर। और मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बस में हो तो वो आज भी सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान ना करे, बल्कि अमलन करके दिखाए। नहीं, मैं मगर ये जरूर कहूँगा मियां साहब, आप ये इस बात की गारंटी दे सकते हैं? सर, आप देखिए, आप एक मशहूर शख्सियत हैं, आप, ज़ाहिर बात है हर किसी की फैमिली होती है, सब कुछ होता है, लेकिन मुल्क का वज़ीर आज़म अगर इन खदशात का इजहार करे कि मेरे ऊपर, मेरी ज़ात पर, मेरी प्राइवेट लाइफ पर इस तरह के हमले होंगे, इस तरह की कोई हरकत हो सकती है, उसको तो कंडेम करना चाहिए, बिकॉज ये सियासत नहीं है मियां साहब। लेकिन मनीब, मैं आपसे गुजारिश करूँगा, बिल्कुल किसी की किरदार कशी के हवाले से नहीं होना चाहिए, मगर क्या जो फरा बीबी ने कमा के दिया है उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? मुझे ये बताएं कि अलीमा बीबी का, अलीमा खान का अगर उस वक्त उसको कवर दिया गया है, तो क्या आने वाली हुकूमतों को ये हक हासिल नहीं है कि उसका भी, मगर इस तरह का एहतसाब नहीं जिस तरह इमरान खान ने किया था। अच्छा जी। हाँ, उस तरह का एहतसाब होना चाहिए जिस तरह का मुनीब साहब का हो सकता है या जावेद लतीफ़ का हो सकता है, होना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि आप अरबों खरबों खा जाएं और उसके बाद भी आप फरिश्ते ही ठहरें। आप कहें
کہ میں 1 روپیہ کی کرپشن نہیں کرتا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اگر علیمہ بی بی اور فرح بی بی کا ہی احتساب کر لیتے تو کوئی آپ سے یہ سوال نہ فرق یہ کر جائیں نا میاں صاحب, بختیار کا کرو. آپ یہ فرق کر جائیں کہ آپ پہلے شواہد اور ثبوت اکٹھے کریں, اس کے بعد کسی پر ہاتھ ڈالیں. آپ الٹا کام نہ کیجئے گا. اگر آپ کی حکومت آ گئی, اگر آپ یہ کریں گے تو شاید لوگ آپ کو سمجھیں گے کہ آپ احتساب کر رہے ہیں, ورنہ آپ بھی وہی انتقام کریں گے جو اس کا گلہ عمران خان صاحب کی حکومت سے ہے. اگر آپ یہ کریں گے تو بہت اچھا ہوگا. بالکل آپ منیب یہ بات 100% درست کہہ رہے ہیں کہ اگر بغیر ثبوت کے آپ کسی کو گرفتار کریں گے, وہ آنے والی حکومتیں ہوں یا یہ حکومت ہو, تو پھر کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے, پہلے ثبوت دیں. اور ایک چیز مجھے کہنے کی اجازت دے دیں کہ میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کہہ رہے ہیں عالمی سازش. بھئی عالمی سازش گیس پائپ لائن منصوبہ مکمل کرنے پر بھی تھی. ٹھیک ہے میاں صاحب, آپ کی بات امپورٹنٹ ہے. میں واپس آتا ہوں. میں ذرا کنڈی صاحب کو میں نے زحمت دی ہے فون کے اوپر 2 منٹ, ذرا ان سے امپورٹنٹ بات ہے. کنڈی صاحب, یہ جو خیبر پختونخوا کے اندر آپ کا خود تعلق خیبر پختونخوا سے ہے, عمران خان صاحب کا پوری جماعت آج یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کا نیریٹو تو دھڑا دھڑ بک رہا ہے. خیبر پختونخوا کے اندر بلدیاتی انتخاب کا دوسرا مرحلہ تھا اور ڈومینیٹ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے. آپ لوگ کہیں نظر ہی نہیں آ رہے. تو آپ کہتے ہیں عمران خان صاحب فارغ ہو گئے, ہم انہیں چلے عدم اعتماد میں ہو بھی جائیں آپ کامیاب. آج کل بھی ان کا نیریٹو بک رہا ہے, اسٹل ویری پاپولر ان خیبر پختونخوا. کنڈی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیب, بالکل عمران خان صاحب پاپولر ہیں جب ان کے ساتھ وہاں کے علاقے کی ایڈمنسٹریشن ہوگی, ان کے چیف منسٹر اور وزراء انٹرفین کریں گے. جب ڈی سی ان کے مرضی کے کینڈیڈیٹس کے ریٹرننگ افسر اور پریزائڈنگ افسر سے لگائیں گے, جب پولیس ان کی جو ہے وہ گھر کی لونڈی بنے گی, ڈیفینیٹلی ہے. لیکن یہ چیز انشاءاللہ بہت جلدی ہم آپ کو قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کے بعد انشاءاللہ بہت جلدی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جب خیبر پختونخوا میں عدم اعتماد کی تحریک آنے والی ہے, پھر آپ کو ہم بتائیں گے کہ ان کا کون سا بیانہ بک رہا ہے اور کون سا بیانہ نہیں بک رہا ہے. کتنے لوگ منحرف ہو سکتے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر آپ کے خیال میں, اگر آپ نے تحریک عدم اعتماد لانی بھی ہے تو؟ 45 ممبران جو ہیں پی ٹی آئی کے, وہ بالکل منحرف ہو کے پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اور وہ جو ہے ان سے تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں اور ایک فارورڈ بلاک بنا کے جو ہے وہ اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھیں گے. اچھا, پنجاب کے حوالے سے معاملات بالکل سٹچ اپ ہو گئے ہیں. حمزہ شہباز شریف صاحب کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں بحیثیت متحدہ اپوزیشن کے کینڈیڈیٹ کے طور پر؟ دیکھیے بالکل ہاں, لیڈرشپ کے اوپر انہوں نے میٹنگ کی ہے. پیپلز پارٹی کی بھی آج میٹنگ ہوئی ہے. ابھی بھی ہم ایک ڈنر پہ شہباز شریف صاحب بھی ہوئے تھے, چیئرمین بلاول صاحب بھی تھے, اپوزیشن جماعتوں کے باقی لیڈران بھی تھے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہم بڑی کے سے وہاں پر بیٹھیں گے. ٹھیک, بہت شکریہ کنڈی صاحب, آپ کا وقت دیا آپ نے. بھٹی صاحب, میں آپ کے پاس آؤں گا. اچھی بات ہے جو میاں جاوید لطیف صاحب نے کی, نہیں ہونی چاہیے, لیکن عمران خان صاحب نے ابھی اقتدار میں ہیں وہ, ٹھیک ہے تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ ہونی ہے, لیکن ان خدشات کا اظہار اپنی اہلیہ کی سہیلی کے حوالے سے, اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے, اور اس طرح کی بات کے لیے کیسز بنائے جائیں گے, پورا میرے خلاف بیانیہ بنایا جائے گا. یہ ایک تو یہ ہے کہ جب شہباز شریف صاحب سے آج شہزاد اقبال صاحب نے یہ پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ وہ بلی کے خواب میں چھچڑے, اس طرح کا کوئی انہوں نے جواب دے دیا تھا. بٹ سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کا جو اندازہ یا اپریہنشن ہے یہ درست ہے کہ یہ واقعی ایسے کرے گی اپوزیشن؟ دیکھیں 2-3 باتیں ہیں بڑی امپورٹنٹ, اس پہ آتا ہوں. ایک تو بلا شبہ عمران خان نمبر گیم میں اس وقت پیچھے ہیں, اور ہو سکتا ہے زیادہ تر چانسز ہیں کہ وہ سنڈے کو عمران خان صاحب کی حکومت نہ رہے. اور لیکن عمران خان صاحب نے پچھلے 15 دنوں میں اپنا نیریٹو بلڈ کیا ہے, اور ان کے ووٹر سپورٹر جو ان سے ناراض تھے وہ واپس آئے ہیں, اور پہلا راؤنڈ بیانیے کا عمران خان جیت چکے ہیں. اور وہ جیت کیسے گئے ہیں کہ مجھے سارے مل کے مدت پوری نہیں کرنے دے رہے, اور میرا یہ عالمی سازش ہے, اور یہ خط ہے, اور یہ اپوزیشن اعلیٰ کار ہے. اور اس میں بلا شبہ کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت آپ گلی محلے میں چلے جاؤ جو عمران خان صاحب تھے تنگ تھے, مہنگائی, بے روزگاری, غربت کی وجہ سے جو ان کے سپورٹر تھے وہ ان کے ساتھ ہیں. دوسرا میں بار بار کہتا ہوں کہ کوئی کافر مسلمان کی فیکٹریاں بند کریں, غداری کی فیکٹریاں بند کریں, لیکن ابھی کل شہباز شریف صاحب نے عمران خان کو سیکیورٹی رسک قرار دیا ہے, بلکہ آج, اور عمران خان کو 21 مرتبہ کہا گیا ہے غدار, سیکیورٹی رسک ہے, اس پر آرٹیکل 6 لگایا جائے. تو یہ چاروں طرف آگ لگی ہے. اب آ جائیں اس پر
کہ یہ کیا بالکل یہ اب یہ جو سیاست جس نہج پر پہنچ گئی ہے، خان صاحب نے بھی پتہ نہیں لوگوں کے ساتھ کیا کیا بھٹی صاحب، جس نہج پر نہیں یہ اس طرح نہیں کر، میں تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے نا مجھے، تو میں تو ان بوئے والوں میں بھی نہیں ہوں اور کاٹنے والے بھی نہیں ہوں، نہ کھاد ڈالی ہے نہ کیڑے مار دوائی ڈالی ہے، مجھے تو ایک پوزیشن کے ساتھ دیکھیے آپ جب بات کرتے ہیں عمران خان کہہ رہا ہے غدار ہیں یا نہیں ہونا چاہیے، خدا کے لیے کوئی غدار نہیں ہے، لیکن کیا عمران خان کو کوئی غدار نہیں کہہ رہا؟ یہ بھی کہہ رہے ہیں اس ملک میں۔ اب آ جائیں، بے نظیر بھٹو کی کردار کشی ہوئی، نصرت بھٹو صاحبہ کی ہوئی، مریم نواز کی ہوئی، علیمہ خان کی ہوئی، کلثوم نواز کی ہوئی اور جمائمہ خان کی ہوئی، بلکہ بڑی وجہ ان کی ادھر سے جانے کی یہی بنی، جھوٹے مقدمے خاتون اول کی بھی ہو رہی ہے اور عمران خان کی والدہ کی بھی ہوئی اور والد کی بھی ہوئی، اور مزید ہوگی سیاست اس گٹر کی صورت، جیسے ہم سوشل میڈیا کو گٹر کہتے ہیں نا، انفارچونیٹلی بدقسمتی سے چاروں طرف سے، جس میں پی ٹی آئی کا بھی بہت بڑا کردار ہے، چاروں طرف آپ کہتے ہیں ایسے ہو، آپ کو یقین ہے کہ یہ کریں گے بھٹی صاحب، یہ کریں گے عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی پر حملے کریں گے یا اپوزیشن کرے گی؟ بالکل ڈیفینیٹلی ہوگے، ٹھیک ہے، بالکل ہوں گے، اور وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کریں گے۔ اچھا میں ذرا عاصمہ شاہی صاحبہ کے پاس آؤں گا، بالکل عاصمہ شاہی صاحبہ آپ سے شروع کروں گا، پھر ایک بریک ہے سختی سے، بریک کے بعد عاصمہ شاہی صاحب کے پاس آتے ہیں اور ساتھ رہیے۔ دلچسپ صورتحال ہے، اتوار کے روز عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹ ہوگا، اور اتوار ہی کے روز میاں جاوید لطیف درست کہہ رہے تھے کہ اتوار ہی کے روز پنجاب کے اندر نئے قائد ایوان کا بھی انتخاب ہوگا، یعنی پرویز الہی صاحب بنتے ہیں چیف منسٹر پنجاب یا حمزہ شہباز شریف صاحب بنتے ہیں۔ عاصمہ شاہی صاحبہ، بھٹی صاحب سے بات ہو رہی تھی، میاں صاحب نے تو کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن بھٹی صاحب کو لگتا ہے کہ یہ ہوگا، یہ ذاتیات پر لوگ اپوزیشن جائے گی، کیسز بھی بنیں گے، سمیئر کیمپین بھی ہوگی، بڑی غیر اخلاقی حرکتیں بھی ہوں گی۔ دیکھیے ماضی میں تو پاکستان کی جو تاریخ رہی ہے وہ یہی ہے کہ پرائم منسٹر محترمہ بے نظیر بھٹو تھیں، آصف زرداری اس وقت سیاست میں نہیں تھے، لیکن ان کے اوپر الزامات لگائے گئے اور بہت لگائے گئے، پھر اسی طرح سے میاں صاحب اور پھر ان کی فیملی کے اوپر بھی اسی طرح سے الزامات لگائے گئے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ الزامات نہیں لگیں گی، لیکن ایک بڑی خوبصورتی اور ایک بڑا ایک میڈیا مینجمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس کہ وہ خبر کو پہلے ہی جو ہے وہ دیکھ کے، یا جسے کہنا چاہیے سونگ کے، اس کے بعد اس کی جو ہے نا وہ پلاننگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ جو آج پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے یہ اس پلاننگ کا حصہ ہے، اور احتساب ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی پچھلے چند سالوں کے اندر بھی جو احتساب ہوتا رہا ہے، اگر وہ انتقام بنا تو ظاہر ہے وہ غلط تھا، اور آگے بھی اگر جا کے وہ انتقام ہوگا تو یہ غلط ہے، لیکن اگر اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس چیزیں ہیں اور وہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ اپوزیشن جو کہ متحدہ اپوزیشن ہے اس وقت پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں ہیں وہ ضرور کریں گی، وہ ان کی ذاتی ان کی خاندان کے خلاف ہو یا نہ ہو، لیکن جب آپ چیزیں جڑ جاتی ہیں کسی خاندان کے ساتھ اور خاص کر کے وہ کسی شخص کے ساتھ جو کہ شخصیت بہت اعلیٰ عہدے کے اوپر ہو، تو پھر انویسٹیگیشنز جو ہیں وہ ہوتی ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہوئی ہیں، مریم نواز صاحبہ سیاست میں نہیں تھیں، ان کی بھی ہوئی ہیں، اسی طرح سے زرداری صاحب جب پہلے نہیں تھے ان کی بھی ہوئی ہیں، تو میرا خیال ہو جانی چاہیے، اس میں تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ جہاں تک آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ چیزیں جو ہے وہ سچویشن خراب ہونے کی طرف جا رہی ہے، ابھی آپ دیکھیے کہ ایک خبر جو کہ وسیم بادامی جو ARY کے اینکر ہیں، نہ وہ جیو ٹی وی کے ہیں، نہ وہ آج ٹیلی ویژن کے ہیں، نہ وہ کوئی جو تنقید کرنے والے چینلز ہیں ان کے ہیں، بلکہ وہ ARY کے اینکر ہیں، انہوں نے یہ تردید کی کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کے پاس جو آپشنز تھے وہ خود پرائم منسٹر نے اسٹیبلشمنٹ کو بلا کے ان کو یہ کہا کہ بیل آؤٹ کریں، اور انہوں نے کہا کہ مجھے میری جو گلو خلاصی ہے وہ کروائی جائے، اور اس کے بعد وہ ساری سچویشن جو ہے وہ آپ دیکھیں انہوں نے بتائی، جس کی شاید تردید آ جائے گی حکومت کی طرف سے کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ پرائم منسٹر نے تو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بہت بڑی بات کہہ دی اور اس اسٹیبلشمنٹ کو جو کہ اب تک نیوٹرل تھی اس کے بارے میں کہہ دی، ورنہ آپ مجھے یہ بتائیں اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہ ہوتی تو وزیر دفاع اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے جو کہ اس وقت دیا جا رہا ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ اس وقت تک نیوٹرل نہ ہوتی، میں کل کی بات نہیں کر رہی، تو کیا اسد عمر صاحب جو ہیں وہ مہاجر اور جو سندھی ہے اس کی بات کر رہے ہوتے؟ اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہ ہوتی تو کیا پرائم منسٹر یہ جو بیل آؤٹ اور سیف پیکج کی بات کی جا رہی ہے کہ سیف ایگزٹ، آپ کو لگ رہا ہے یہ سب ڈیسپریشن
ڈیسپریٹ اٹیمپٹس ہیں حکومت کی جانب سے, اب اٹ ہیز کم ڈاؤن ٹو دیٹ لیول ناؤ. بالکل میں آپ کو اطلاع کی بنیاد پہ یہ بات کر رہی ہوں کہ پہلے کل اپوزیشن کے پاس یہ آفر جب آئی تھی کہ یہ تمام آپشنز کیے جائیں, اس کے بعد ایک اجلاس شہباز شریف صاحب کے گھر پہ ہوا تھا جس میں کہ زرداری صاحب بھی تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے, اور پی ایم ایل این کی طرف سے ہی کچھ لوگوں کی یہ آواز آئی تھی کہ آپ فوری انتخابات کا جو مطالبہ ہے وہ مان لیں. یہ کہا گیا تھا کہ فوری انتخابات کو تسلیم, لیکن اپوزیشن رہنماؤں نے, شہباز شریف صاحب نے بھی یہ بات تسلیم کرنے سے انکار کیا کہ اس وقت نمبرز گیم میں بہت آگے ہے, جو کہ اپوزیشن ہے اس کے پاس نمبرز گیم ہے اور آئینی طریقے سے ووٹ آؤٹ کرنا ہے. تو میں یہ کہہ سکتی ہوں اطلاع کی بنیاد کے اوپر کہ بہت ساری آپشنز ہیں اس وقت. یہ آپشن جو یہ پریشر بڑھایا جا رہا ہے, یہ پریشر بھی اسی لیے بڑھایا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی, پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اوپر بھی, کہ کم از کم اتنا ہو کہ سیف ایگزٹ جو ہے وہ کسی طریقے سے, لیکن وہ شاید ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا. بھٹی صاحب ویری کوئکلی سر, مجھے پتہ لگا ہے بریک کے اندر آپ کا موقف تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بدل گیا ہے, تو بدل گیا ہے ہاں یا نا میں جواب دے دیں, بدل گیا ہے یا وہی ہے؟ یہ جاوید لطیف صاحب نے جتنی مایوسی کی خبریں سنائی ہیں اپنے مستقبل کے حوالے سے, تو میں نظر ثانی کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, اب یہ ذرا وضاحت ہو جائے کہ جاوید لطیف صاحب نے اپنے مستقبل کے بارے میں شاید ضرور کوئی بات کی ہو, اس کا اپوزیشن کے ساتھ مستقبل کا تو کوئی تعلق نہیں. کیوں میاں صاحب ایسے ہی ہے؟ نہیں, میں نے بھٹی صاحب کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب آئینی حدود کو اس طرح ہی پھلانتے گئے تو وقت سے پہلے دھر لیے جائیں گے. میں نے یہ ضرور کہا ہے. ٹھیک ہے. میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی, عاصمہ شاہ میاں, جاوید لطیف صاحب اور جناب ارشاد بھٹی صاحب کا. جیو نیوز پہ اسپیشل ٹرانسمیشن جاری ہے جی. عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ اتوار کے روز ہوگی اور اسی دن پنجاب اسمبلی کے اندر بھی نئے قائد ایوان کے حوالے سے, نئے چیف منسٹر کے حوالے سے ووٹنگ ہوگی. کون بنتا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب اور کیا عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے یا نہیں, فیصلہ اس دن ہی ہوگا. پروگرام آپ نے دیکھنے کا شکریہ. خدا حافظ.